بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ میں نے اپنی تھمبنیل میں 3 سوال اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ شہزاد اکبر کو کس کی آہ لگی۔ اچھا، اب یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں، آہ کس کی لگی اور ہٹایا کیوں گیا، تو یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، میں دونوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کہ شہزاد اکبر کی جگہ کون لے رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ اٹارنی جنرل نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ میڈیکل رپورٹس، ظاہر ہے کہ میڈیکل رپورٹس آپ اپنی پیش کریں، لیکن کیوں، اس خط کی اہمیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شہزاد اکبر کو کس کی آہ لگی۔ دیکھیں، یہ ایک سوال اپنی جگہ الگ ہے کہ شہزاد اکبر کو کیوں ہٹایا گیا، وہ اس کا جواب تو میں بعد میں دیتا ہوں، لیکن آپ سوچئے کہ ویسے کس کی آہ لگی ہوگی شہزاد اکبر کو۔ شہباز شریف کی، عطا تارڑ کی، نواز شریف کی، مریم کی، کس کی؟ میرے خیال میں یہ ان سب سے ہٹ کر ایک نام میرے ذہن میں ہے، اور وہ ہے شہزاد سلیم صاحب۔ شہزاد سلیم صاحب ڈی جی نیب لاہور ہوا کرتے تھے چند دن پہلے تک، میرے خیال میں ان کی آہ لگی۔ کیوں، مجھے کیوں لگتا ہے، دیکھیے یہ معاملہ کچھ دن پہلے بھی اٹھا تھا کہ بھئی یہ شہباز شریف کا کیا ہو رہا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کو بلایا گیا، شہزاد اکبر صاحب سے بلا کے پوچھا گیا کہ یہ شہباز شریف 3-4 سال ہو گئے، یہ کیس چل رہے ہیں، معاملہ کسی انجام کو نہیں پہنچ رہا، تو شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ دعوے کر رہے تھے یہ شہباز شریف کو کسی انجام تک کیوں نہیں پہنچا رہے؟ تو وہاں شہزاد اکبر صاحب نے اٹھا کے نام لے لیا، جناب یہ تو سارا کیا کہ جو ناکامی ہے یا ملبہ ہے وہ انہوں نے اٹھا کے ڈال دیا شہزاد سلیم صاحب کے اوپر، ڈی جی نیب لاہور کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سارا کام کر دیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اب ان سے پوچھیں گے نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، ابتدائی طور پر جو ہے وہ شاید ان کی یہ بات مان بھی لی گئی، اور سارا کا سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دیا گیا شہزاد سلیم کے اوپر، اور شہزاد سلیم کو یہاں سے لاہور سے نکال دیا گیا، اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کو کھڈے لائن کر دیا گیا، اور ان کو وہ جو مہم چلانی ہوتی ہے، جو اس کے خلاف، کرپشن کے خلاف جو ایک انسداد کرپشن مہم ہوتی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا ان کو ہیڈ لگا دیا۔ تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ شہزاد سلیم صاحب جو ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ شہزاد سلیم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا زبردست کیس تیار کر کے دیا ہے، اور ایک ایک چیز، ایک ایک ٹرانزیکشن، ایک ایک بے نامی، ایک ایک ٹی ٹی، اس کا ریکارڈ ان کی انویسٹیگیشن ٹیم نے تیار کیا ہے، اور وہ بڑا احسن طریقے سے کام کر کے عدالت کے اندر ریفرنس فائل کیا ہے۔ اچھا، اب جب اس کا حساب مانگا گیا کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے، تو یہ عدالتوں کے اندر کیوں نہیں پروف ہو پا رہا؟ جب شہزاد اکبر سے پوچھا گیا، شہزاد اکبر صاحب نے اٹھا کے ملبہ سارا شہزاد سلیم پہ ڈال دیا، تو شہزاد اکبر کی سزا شہزاد سلیم کو مل گئی تھی، اور شہزاد سلیم صاحب کو یہاں سے اٹھا کر پنڈی پھینک دیا گیا، کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ اور سب سے زیادہ، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے شہزاد سلیم کی قربانی دے کر اپنی گردن بچا لی تھی کچھ دن پہلے۔ لیکن جب آپ اگر تفصیل سے اس معاملے کو پورے کو دیکھیں، اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جو پروسیکیوشن ٹیم ہوتی ہے وہ الگ سے کام کرتی ہے، یعنی پروسیکیوٹر جنرل ایک الگ ہیں، پروسیکیوٹر جنرل کی ایک پروسیکیوشن ٹیم ہے۔ عدالت میں جب ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو پھر پروسیکیوشن ٹیم کا کام ہے کہ اس نے پروسیکیوشن کرنی ہے۔ تو شہزاد سلیم صاحب کا جو کام، ان کی انویسٹیگیشن ٹیم کا کام کہ ریفرنس تیار کر کے اس کی اپروول کروا کے فائل کرنا، اس کے بعد جو میجر کام ہے وہ شہزاد سلیم کا یا ڈی جی نیب کا نہیں بچتا، وہ پروسیکیوٹر جنرل کا آ جاتا ہے۔ اور پروسیکیوٹر جنرل کے جو اختیارات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ ڈی جی نیب کے ماتحت نہیں آتا۔ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ اب تو نئے قانون کے مطابق، جو نیا لا آیا ہے، جو نیا بل آیا ہے، اس کے مطابق تو پروسیکیوٹر جنرل جو ہے اس کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے ہیں، اور بھی زیادہ اختیارات مل گئے ہیں، اور وہ ایک طرح سے کچھ معاملات میں وہ ڈی جی چیئرمین نیب جو ہیں ان کے ماتحت بھی نہیں آتا اختیارات کے حساب سے کچھ معاملات۔ تو پروسیکیوٹر جنرل سے پوچھ پرتیت ہونے کے بجائے، پوچھ گچھ ہونے کے بجائے شہزاد سلیم کو ہٹایا گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اندر ہی اندر سے ان کے اندر ایک تکلیف، ایک غصہ ضرور موجود ہوگا اس معاملے پر کہ یہ کیا ہوا، اور شہزاد سلیم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اٹھا کے، شہزاد اکبر صاحب نے سارا اٹھا کے شہزاد سلیم پہ کیوں ڈال دیا۔ تو جو یہ سوال ہے کہ آہ کس کی لگی، تو اگر کسی کی آہ لگی ہے تو پھر وہ تو میرا خیال ہے شہزاد سلیم صاحب یعنی ڈی جی نیب لاہور ہی کی، ایکس ڈی جی نیب لاہور ہی کی لگی ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کہ ہٹایا کیوں گیا، تو میرے نزدیک اس کی ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی بندہ ہے جس کی وجہ سے ہٹایا گیا، اور وہ شہباز شریف ہے۔ کیونکہ شہباز شریف کا کنوکٹ ہونا
چاہے اس کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں یا منی لانڈرنگ کے کیس میں جو پہلے ایک ریفرنس نیب کی عدالت میں چل رہا ہے، یا پھر یہ جو ایف آئی اے کے پاس معاملہ ہے، کسی کیس میں ان کا کنوکٹ ہونا سیاسی طور پر موجودہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور واقعی جو دو کیسز چل رہے ہیں، مطلب جو ایف آئی اے کا چالان ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، اس میں ایک ایک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ موجود ہے. بینک میں کس کس کا اکاؤنٹ کھلا، کیسے کھلا، کون سے بے نامی دار تھے، اس پر میں پوری ڈیٹیل 3 پارٹ کر چکا ہوں. آپ نے اس کے چالان پر دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی ایک ویڈیو کی تھی، آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو. اس میں ایک ایک ریکارڈ موجود ہے. تو حکومت کی ظاہر کوشش ہے کہ اگر ایک شخص کا ہمارے تحقیقاتی اداروں کے پاس ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے تو وہ ریکارڈ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے پر منتج ہونا چاہیے، اور اگر وہ ریکارڈ موجود ہے تو اس کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا. اور میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں کہ 8 مہینے بعد ایک بینکنگ کوڈ کو پتہ چلا یہ تو میرا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا، جہاں سے شہباز شریف مجھ سے جو ہے وہ لیتے جا رہے ہیں. اور 6 مہینے بعد جا کے ایف آئی اے 6 مہینے بعد جا کر عدالت سے کہہ رہی ہے بھئی آپ غلط ان کو بیلیں دے رہے ہیں، یہ بیل تو آپ کی بنتی نہیں ہے. تو پھر اس عدالت نے کیس واپس بھجوا دیا ایف آئی اے کو، آپ کسی اور عدالت کے پاس بھیج دیں، جس میں آج وہ پھر نئی عدالت کے پاس لے کر گئے، اسپیشل سینٹرل کورٹ کے پاس. لیکن اس میں آج جج صاحب چھٹی پہ تھے تو ڈیوٹی جج نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی جن جج کے پاس کیس لگنا ہے آپ اس کو جمع کروائیں. تو اب آ گئے 8 مہینے اس میں ضائع ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں. شہباز شریف کا کیس بنیادی کیس ہے، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا، جو بنیاد بنا ہے شہزاد اکبر صاحب کو ہٹائے جانے کا. یعنی یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا یا ان سے لیا گیا. دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. استعفیٰ لیا گیا، ان سے کہا گیا آپ استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے دے دیا، تو انہوں نے ہی دیا لیکن لیا گیا. تو یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ انہوں نے خود دیا، خود انہوں نے کوئی نہیں دیا، ان کو کہا گیا آپ استعفیٰ دیں، ہمیں کوئی اور بندہ لگانا. لیکن اب اگلا سوال کس کو لگانا ہے، نیا بندہ کون آ رہا ہے. تو اس ضمن میں میری جو معلومات ہیں اس میں 2 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں. ایک کا نام اظہر صدیق ہے، آپ جانتے ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ. ایک ان کا انٹرویو ہوا ہے، پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ بہت لمبی چوڑی گفتگو کی، بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی. اور اس میں اظہر صدیق صاحب سے اس انٹرویو میں یہی باتیں پوچھی گئیں کہ یہ کیسے کیس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کہاں کہاں اس میں خامیاں رہی ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں ابھی تک ہم ویک پوائنٹس رہے ہیں. اچھا پروسیکیوشن میں تو بہت ہی ویک پوائنٹس رہے ہیں نا. یہ میں ہر چوتھے دن آپ کو رپورٹ کرتا ہوں کہ جب دیکھیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ پروسیکیوشن تیاری نہیں ہے، پروسیکیوشن کے پاس کام نہیں ہے، کام نہیں کیا ہوا ہے. پھر جب اس کو ڈیلے میں ڈالا جاتا ہے تو لمبی تاریخ ماری جاتی ہے، پروسیکیوشن چپ کر کے کھڑی جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے 3 ہفتے کی تاریخ پڑ رہی ہے، پڑھتے ہی رہے، پروسیکیوشن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں پڑھ رہی ہے. تو پروسیکیوشن کے بہت سارے مسائل ہیں، اس پر بھی میں بات کرتا رہتا ہوں. تو ایک تو انٹرویو ہوا ہے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا، اور دوسرا جو انٹرویو ہے وہ ہوا ہے حسین اصغر کا، میری معلومات کے مطابق، جو کہ ڈپٹی چیئرمین نیب رہے ہیں اور ڈی جی اینٹی کرپشن بھی رہے ہیں. تو یہ حسین اصغر صاحب جو ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کو کافی پسند بھی ہیں، ایک انٹرویو ان کا ہوا ہے. لیکن حتمی طور پر جو اپوائنٹمنٹ کا راز ہے وہ عمران خان صاحب کے اپنے سینے میں دفن ہے. کس کو لگانا ہے، اظہر صدیق کو لگانا ہے یا حسین اصغر کو لگانا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا انٹرویو کر کے کسی تیسرے بندے کو لگا دیا جائے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کشمیر کا وزیر اعظم لگانا تھا، انٹرویوز کسی اور کے ہوئے اور وزیر اعظم کسی اور کو بنا دیا گیا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ ان دونوں کو پرائم منسٹر نے کنسیڈر کیا ہے اور ان کے انٹرویوز ہو چکے ہیں. تو یہ جو امپورٹنٹ سوال ہے کون آ رہا ہے، تو میرے خیال میں ان میں سے کوئی ایک آ رہا ہے. اچھا آپ آگے آ جائیے. آخری اور اہم ترین بات وہ یہ کہ اٹارنی جنرل نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ جو ہے وہ رپورٹیں جمع کرائیں اپنے بھائی کی جن کی آپ نے ضمانت دی تھی، اور کہا تھا کہ وہ ہر مہینے اپنی رپورٹیں بھیجا کریں گے. پنجاب حکومت ان کی رپورٹس کا جائزہ لے گی، اور اگر ان کی صحت میں واقعی خراب ہوئی تو پھر تو ان کو ایکسٹینڈ کرنے دیا جائے گا، اسٹے کرنے دیا جائے گا، ادروائز ان کو واپس آنا پڑے گا. اب جب پچھلے دنوں میڈیکل بورڈ بنا دیا تو میں اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے، پی ٹی آئی کے مہمانوں سے چیخ کے پوچھتا رہا کہ جناب یہ کیوں بورڈ بنایا آپ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رپورٹیں تو ہے ہی نہیں. اگست میں آخری رپورٹ آئی ہے، رپورٹ بھی نہیں آئی، بلکہ وہ ایک خط سا آ گیا تھا کہ جی یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی ہیلتھ ہے اور یہ ہے. میڈیکل رپورٹ ساتھ نہیں تھیں. میڈیکل رپورٹ کا کنکلوژن دیا ہوا تھا. میڈیکل رپورٹس ہوں تو یہاں پر جائزہ لیا جا سکتا. اگست میں آئی تھیں، اب اگست سے لے کر ابھی تک نہیں آئی. تو میڈیکل بورڈ کیا کرے گا؟ وہی ہوا 9 ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنا. میڈیکل بورڈ نے کہا کہ بھائی ہم کیسے بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو میڈیکل رپورٹس ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے ٹکا سا جواب دے کے واپس بھجوا دیا. تو اب خط لکھا ہے اٹارنی جنرل نے کہ شہباز شریف صاحب آپ اپنے بھائی کی تازہ ترین رپورٹیں پیش کریں، آپ گارنٹر ہیں. اس کا مقصد کیا ہے خط لکھنے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ رپورٹس آئیں گی، میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، میڈیکل بورڈ کہے گا
کہ جی بالکل ان کی اب حالت ٹھیک ہے، بہتر ہے، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ان کو وہاں پر باہر رہنا پڑے، یہ واپس آ سکتے ہیں. پھر ان میڈیکل رپورٹس کو لے کر جائے گی عدالت میں پنجاب حکومت کہ جناب یہ میڈیکل رپورٹس ہیں، ان کو واپس آنا چاہیے. عدالت نے مشروط اجازت دی تھی، اور اب چونکہ ان کی میڈیکل ہیلتھ جو ہے، ان کی میڈیکل رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب ان کو واپس آ جانا چاہیے. تو وہ جو فواد چوسہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے عدالت کے پاس، شہباز شریف صاحب کو پکڑے ہیں کیونکہ یہ گارنٹر تھے، تو اس سے پہلے کے سٹیپ پورے کیے جا رہے ہیں. اور میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا ہے اس کو میڈیکل رپورٹس فراہم کرنے کے لیے خط لکھا گیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یا تو اب شہباز شریف صاحب خط کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو پھنسیں گے، اور اگر وہ دیں گے تو ان کو میڈیکل رپورٹس دینی پڑیں گی. اور میڈیکل رپورٹس اگر دیتے ہیں تو چونکہ نواز شریف صاحب کی حالت سٹیبل ہے، ان کے پلیٹلیٹ سب پورے ہیں، اب ان کو اس طرح کے خطرات لاحق نہیں ہیں ایمرجنسی نوعیت کے. وہ روٹین کی بیماریاں تو ہیں جن کی وہ مستقل دوائی لیتے ہیں اور ہمیشہ لیں گے آئندہ بھی، اور لیکن اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ ایک تھوڑا سا ٹرکی ہو گیا معاملہ شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اس کا جواب دیں اور اس معاملے کو کسی انجام تک پہنچائیں. تو حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے معاملے میں بڑی سنجیدہ ہے کہ انہوں نے اس الیکشن سے پہلے اگر وہ گلٹی ہیں تو ان کو کنوکٹ کرانے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور حکومت سمجھتی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب گلٹی ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے لیے اگلا الیکشن آسان ہو جائے گا، کیونکہ عوام کے سامنے حقائق آ جائیں گے. تو یہ ہے میرے نزدیک جو صورتحال ہے، مطمئن نظر ہے میرا اس سارے معاملے کے اوپر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.